السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے طبعی آلودگی، فزیکل کنٹامینیشن۔ طبعی آلودگی گاہکوں کی عام شکایات کا باعث بنتی ہیں کیونکہ کھانے کے فوری بعد یا کچھ دیر بعد زخم ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے کا ذریعہ ڈھونڈنا بہت آسان ہے۔ بعض اوقات طبعی آلودگی کا باعث اشیاء، کیمیکل اور جراثیمی آلودگی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کس چیز سے ہو سکتی ہیں؟ غذائی رابطہ کار یا جو فوڈ ہینڈلر ہوتا ہے۔ غذائی رابطہ کار سے ہونے والی طبعی آلودگی میں کپڑے ہو گئے، کپڑوں کے بٹن ہو گئے، پین ہو گئے، جیب میں رکھی ہوئی اشیاء جیسے سکے، پینسل، اس طرح بال ہو گئے، ہاتھوں کے ناخن ہو گئے، زیورات ہو گئے، زخموں پہ لگا ہوا پلستر ہو گیا۔ غذائی رابطہ کار سے ہونے والی طبعی آلودگی سے بچاؤ کے لیے موزوں حفاظتی لباس کا استعمال کریں۔ لمبے بالوں کو پیچھے باندھنا اور ٹوپی کا استعمال کرنا چاہیے۔ زیورات پہننے سے گریز کرنا چاہیے اور زخموں پر نیلے پلستر لگائیں تاکہ گرنے کی صورت میں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی کھانے کا کلر اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، یعنی نیلا نہیں ہوتا ہے۔ پھر کچے کھانے جو ہو گئے یا خام اجزاء ہو گئے، نہ چاہنے والے کچے اجزاء کے حصے غذا کی تیاری کے دوران غذا میں شامل رہ جاتے ہیں، جن میں انڈوں کے چھلکے ہو گئے، ہڈیاں ہو گئی، پائپ ہو گیا، مٹی ہو گیا، پتھر ہو گئے، یہ چیزیں کھانے میں جا سکتی ہیں۔ کچے اجزاء سے ہونے والی طبعی آلودگی سے بچنے کے لیے پھلوں کو، سبزیوں کو تیاری سے پہلے اچھی طرح دھوئیں اور تیاری کے دوران احتیاط برتیں۔ پھر آپ کی بلڈنگ ہوگی یا آتے ہوگے، بد انتظام اور گندا آتا غذا کو مٹی، کچرا، پینٹ کے ٹکڑوں، ٹوٹے کانچ اور ٹوٹی ٹائل کے ذریعے آلودہ کر سکتے ہیں۔ آتے سے ہونے والی طبعی آلودگی سے بچاؤ کے لیے صفائی ستھرائی کے عمدہ معیار برقرار رکھیں۔ اچھی صفائی کو یقینی بنائیں۔ ہر جگہ ہر وقت صفائی کی پالیسی پر عمل پیرا رہیں۔ کچرا جمع نہ ہونے پائے۔ آتے کو اچھی حالت میں رکھیں اور مرمت کے کام جلد از جلد نپٹا دیں۔ پھر پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے۔ زیادہ تر کھانے مختلف پیکنگ کے اندر مہیا کیے جاتے ہیں۔ اگر پیکنگ نقصان دہ ہو یا مکمل طور پر نہ اتاری جائے تو پھر طبعی آلودگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈوری ہو گئی، پلاسٹک ہو گیا، شاپر ہو گیا، گتے ہو گئے اور شیشہ وغیرہ ہو گیا۔ پیکنگ کی وجہ سے ہونے والی طبعی آلودگی سے بچاؤ کے لیے پیکنگ کو غذا کی تیاری کے علاقے سے دور رکھیں اور جو پیکنگ کا مٹیریل ہوتا ہے اسے فوری طور پہ تلف کر دیں، پھینک دیں۔ آلات اور مشینری، نقصان دہ آلات یا مشینری شیشہ، لوہا، لکڑی، پلاسٹک، نٹ بولٹ اور اسکرو کی صورت میں طبعی آلودگی کا باعث بن سکتی ہے۔ آلات اور مشینری سے ہونے والی طبعی آلودگی سے بچاؤ کے لیے تمام آلات اور مشینری کو باقاعدگی سے صاف ستھرا کریں اور مرمت کے کام بکثرت انجام دیں۔ پھر غذائی کیڑے مکوڑے۔ غذائی کیڑے مکوڑے نہ صرف بیماریاں پھیلاتے ہیں بلکہ سونڈیوں، انڈوں، مردہ اجسام، اس کا فضلہ ہو گیا، پروں کے ذریعے طبعی آلودگی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے سے ہونے والی طبعی آلودگی سے بچاؤ کے لیے احاطہ صاف ستھرا اور ترتیب شدہ رکھیں۔ سٹوریج ایریا کی صفائی باقاعدگی سے کریں۔ احاطوں میں کیڑے مکوڑوں کو نہ آنے دیں۔ کھانے کو فرش سے اوپر کترنے والے جانوروں سے محفوظ ڈھکن والے برتنوں میں رکھیں۔ کچرے کو غذائی احاطہ سے باہر ڈھکنا لگا کے رکھیں اور ڈسٹ بن آپ کی ڈھکنے کے ساتھ ہونی چاہیے، پاؤں سے کھلنے والی ہونی چاہیے، اور اسی طرح باقاعدگی سے صفائی کو یقینی بنائیں۔ جو کوئی بھی ایسے آلات استعمال نہ کرے جو ٹوٹے پھوٹے ہوں اور جن کا جو بھی ٹوٹ پھوٹ کا مٹیریل ہے وہ کھانے میں جا سکے۔ اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔